عرب کے لوگ دین ابراہیم کی پیروی کرتے تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر قائم تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدا کے احکام کو بھلانا شروع کر دیا۔ ایک وقت کے بعد مکہ میں بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لحی کا دور آیا۔ یہ شخص بہت نیک تھا، صدقہ خیرات اور دینی کام سے گہری دلچسپی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اپنا سردار بنا کر اس کی پیروی کرنے لگے۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے، چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل نام کا بت لے آیا، اسے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد لات، منات اور عزا نام کا بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس طرح ہر قبیلے اور پھر ہر گھر میں بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ شرک اور بت پرستی بالکل عام ہو گئی تھی۔ یہ مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر کے بیٹھے رہتے، ان کی پناہ ڈھونڈتے، انہیں زور زور سے پکارتے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرائے گا۔ بتوں کا طواف اور حج کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے، اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے سامنے لے جا کر ذبح کرتے تھے تو کبھی کسی اور جگہ، لیکن بتوں کے نام پر ہی ذبح کرتے تھے۔ اس طرح وہ لوگ دین ابراہیم میں بہت طرح کی بدعات کو شامل کر لیے تھے۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے حرم کے باہر کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حرم سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں میں ہی کرے۔ چنانچہ اگر کوئی ان کا کپڑا کسی وجہ سے نہیں لے پاتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی۔ بے حیائی بالکل عام ہو چکی تھی۔ دور جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو نکاح کا پیغام دیتا، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اسے نکاح کر لیتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جاتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی زنا کراؤ، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی یعنی زنا کرائی تھی اس سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ قریب 10 آدمیوں کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی، سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا بھیجتی اور سب کو آنا پڑتا، مجال نہیں تھی کہ کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اور اب میرے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ عورت اپنے دروازوں پر جھنڈیاں گاڑ کر کے رکھتی تھی تاکہ یہ نشانی کا کام دے اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو وہ سارے مرد ان کے پاس جمع ہوتے جس نے ان کے ساتھ زنا کیا ہے اور جوتشی کو بلاتے۔ جوتشی اپنے رائے کے مطابق اس لڑکے کو جس شخص کے حوالے کرتے وہ اسی کا لڑکا کہلاتا اور وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ ایسی 2 عورتیں بھی ایک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہن ہوتی تھیں۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ ان سب کے علاوہ لوگ اپنی بیٹی اور لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور کبھی کبھی اپنے بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ سیرت النبی اور اسلامی تاریخ کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔